سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی، یہ میں غیور سنی مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں اور ان غیور سنی مسلمانوں سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی جات 100% قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی 100% شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان سے اختلاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو ہے ان کے جو شرعی مسائل ہیں وہ اتنے فیصد جو ہے وہ شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں اتنے فیصد، تو وہ لوگ تو بالکل سائڈ پہ ہو جائیں اور وہ ہمت کریں کہ وہ ویڈیو بنائیں اور دلائل کی روشنی میں یہ بتائیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوی جو ہیں وہ 100% یا 90% یا 80% یا جتنے فیصد ان کی نظر میں قرآن و حدیث کے اصول سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ ہمت کر کے اس کو بیان کریں اور دلائل و براہین قائم کریں۔ لوگ جو ہے وہ ناک میں روٹی نہیں ڈالتے، وہ پانی کو مم نہیں کہتے، وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے، ان کو بھی پتا ہے کہ کون کس طرح کے دلائل دے رہا ہے، اور خواص بھی موجود ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ یار یہ کس نہج کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کس طرح کی براہین قائم کی ہیں اور کس طرح کی باتیں کی ہیں، یہ سب کے سامنے واضح ہو جائے گا اور ہمیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ اہل سنت کے کس سٹیج پر ہیں اور آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ذرا ہمت کریں اور بالکل واضح آئیں اور یہ باتیں نہ کریں جی ہم بریلوی نہیں کہلاتے، وہ جی ہم اعلیٰ حضرت اختلاف تو ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ کوئی نبی اور رسول تو نہیں ہے جن سے اختلاف ہی نہ ہو سکے۔ اور بھائی ہمت کرو نا، اختلاف کی نوعیت بھی واضح کرو کہ اختلاف کس طرح کا سیدی اعلیٰ حضرت سے ہو سکتا ہے۔ اگر تم کہو وہ فقہی مسائل جس طرح منیب الرحمان صاحب نے نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی راہ نکالنے کی کوشش کی، حضرت یہ راہ نکالنے ہم دیں گے نہیں۔ اگر تو کوئی فقی سیدی اعلیٰ حضرت سے کسی فتوے میں ان سے اختلاف کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور تھا اور اس فقی کا اس دور حاضر میں اسباب ستہ کی نظر میں دیکھتے ہوئے اس کا فتویٰ اور ہے، تو بھائی ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس نے جو ہے اسباب ستہ کو کس طرح امپلیمنٹ کیا ہے۔ اگر اس نے اسباب ستہ کو جن سے مسائل کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، یہ مجھے مفتیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسباب ستہ کون کون سے ہیں، اسباب ستہ کے تحت اگر اس نے ان کو صحیح طرح امپلیمنٹ کیا ہے تو یہ اس دور کے تمام مفتیان کرام جو افتاء کے اصول سے واقف ہیں اور اسباب ستہ کو جانتے ہیں، نہ صرف جانتے بلکہ ان کا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اس بات کو مانیں گے کہ بالکل اس دور کے حساب سے یہ فتویٰ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کے دور کے حساب سے وہ فتویٰ تھا۔ بھائی حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ فتویٰ دینا کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، اس کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کہ جو حضور سرور کونین نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دو، اس فتوے کے معاذ اللہ مخالف اور معارض قرار دیں گے، یا مفتیہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہج پر چلتے ہوئے یہ بات کریں گے کہ حضور سرور کونین اگر اس دور میں ہوتے، یعنی عمر فاروق اعظم کے دور میں ہوتے، تو وہ بھی یہی فتویٰ صادر فرماتے جو عمر فاروق اعظم نے فرمایا، یعنی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت نہیں ہے، یہ آپ کا فتویٰ یہ حضور کے فتوے کے معارض اور مناقض نہیں ہے بلکہ حضور ہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ تو عمر فاروق اعظم کے فتوے پر سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مہر ثبت کر کے قیامت تک کے لیے یہ بات ثابت کر دی کہ جب قول سوری اور قول ضروری کے تحت کسی مسئلے میں تبدیلی آئے گی یا اسباب ستہ کے تحت کسی مسئلے میں تبدیلی آئے گی تو اس کو مخالفت نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو پہلے فتوے کے معارض اور مناقض نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ وہ اس دور کے لیے فتویٰ تھا، یہ اس دور کے لیے فتویٰ ہے۔ جیسے کہ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے بھی علماء گفتگو کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ مخالف اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو بعد میں حکم دیا ہے اللہ پہلے ہی یہ حکم دے دیتا معاذ اللہ، تو اس کا جواب دیتے وہ علماء نے کیا فرمایا ہے کہ وہ جو پہلا حکم تھا یہ نہیں، اس کو منسوخ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ حکم درست نہیں تھا، معاذ اللہ وہ حکم درست تھا، بالکل 100% درست تھا، لیکن وہ اس دور کے حساب سے تھا، لیکن جو ہی وہ دور ختم ہوا، جو ہی اس کے تقاضے ختم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو موقوف کر دیا۔ اب اس دور کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور پہلے حکم کو منسوخ قرار دے دیا اور اس حکم کو ناسخ قرار دیا۔ اس وجہ سے نسخ نہیں کیا، اس وجہ سے اس کو منسوخ نہیں کیا کہ وہ غلط تھا یا اللہ بھول گیا معاذ اللہ، یا اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بھائی یہ باتیں اس انداز سے کی جائیں گی
گی. اگر تمہیں اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے مخالفت ہے تو یہ بیان کرو کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے اختلاف کس درجے کا ہے, کس نوعیت کا ہے, اور وہ اختلاف کی کیا صورت ہے. جب یہ بیان کرو گے تو ہر ایک کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اللہ اکبر, سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے جو اعتقادیات میں اور عقائد کے باب میں فتاوی دیے ہیں ان سے کوئی بندہ بھی اختلاف نہیں کر سکتا. فقہی فتاوی کے اندر اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ اسباب ستہ کے تحت رہ کر کرے گا تو اختلاف روا ہے, اور وہ قیامت تک اختلاف ہوتا رہے گا, اور اس کو در حقیقت اختلاف نہیں کہا جائے گا. اور یہ کہا جائے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں خود ہی اصول بیان کیے ہیں کہ یہ اسباب ستہ ہیں اور یہ ان کی امپلیمنٹیشن کا یہ کرائٹیریا ہے, اس انداز سے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو مسائل میں تبدیلی آئے گی. تو یہ اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق ہی مفتی چل رہا ہے, تو یہ مخالفت نہیں ہے بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کے ہی ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں فتویٰ دینا ہے. اور وہ ارشادات اور فرمودات ان کے اپنے گھر کے بیان کردہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کردہ ہیں. تو یہ فتاوی رضویہ شریف اور اس کی تمام جزیات یہ ہم بالکل ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ بالکل کھل کر سامنے آئے, منافقت نہ کرے اور واضح طور پر یہ بیان دے کہ اعلیٰ حضرت کے ان مسائل سے ہمیں اختلاف ہے, یہ مسائل قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں, یہ فتاوی ان کے قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں. اور پھر ان فقہی مسائل کی آڑ میں ان طواغیت اربع پر جو فتوے لگائے گئے ہیں ان کو نقب زنی کرنا, ان کو مشکوک بنانا, عوام کی نظر میں ان کے معاذ اللہ جو ہے وہ ان کو ڈیگریڈ کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی سمجھداری ہے, یہ کہاں کا تفقہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ بالکل بوانگ دہل کہتے ہیں کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتاوی مخالفین پر لگائے ہیں وہ 100% شریعت کے مطابق ہیں. تو جب اعلیٰ حضرت کے 100% شریعت کے مطابق ہیں فتاوی, تو اب ہمیں ان فتاوی کا دفاع کرنا چاہیے. در حقیقت وہ فتاوی رضویہ کا دفاع نہیں ہے, در حقیقت وہ حسام الحرمین کا دفاع نہیں ہے, در حقیقت وہ اعلیٰ حضرت کا دفاع نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کا دفاع ہے, شریعت مطہرہ کی حدود کا دفاع ہے, قرآن اور حدیث کا دفاع ہے, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا دفاع ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بالکل قرآن و حدیث ہی کو بیان کیا ہے. تو جب ہم نے یہ پہرا دینے کی کوشش کی تو اب ہمیں گالیاں دینا اور ہمیں چھوٹا کہنا اور ہمیں نابالغ مفتی کہنا اور یہ کہنا کہ جی یہ کل کے چھوکرے جو ہے وہ پگڑیاں اچھالیں گے بزرگوں کی, تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں دکھانا چاہوں گا کہ بڑے جب اس طرح کے معاملات کریں گے تو چھوٹوں کو بولنا پڑے گا. اب یہ آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب یہ منیب الرحمان صاحب نے جلندری کے پیچھے نماز پڑھی, یہ دیوبندی تھا, تو اس وقت مخالفین نے, دیوبندیوں نے کس طرح کی جو ہے وہ پوسٹیں چلائی اور کس انداز سے جو ہے وہ کلام کیا, یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اے تنگ نظر بریلویو, یہاں آپ کے تمام مدارس پاکستان کے سرپرست مفتی منیب الرحمان صاحب دیوبندی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ان کی نماز ادا ہو گئی یا اعادہ واجب ہے؟ کیا دیوبندی کے پیچھے ان دونوں کی نماز ادا کرنے سے ان کو کافر ہونے کا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ دیکھیں, یہ ساری باتیں سیدی اعلیٰ حضرت کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے شریعت کے مطابق فتوے لگائے, قرآن و حدیث کے مطابق فتوے لگائے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ ان کا قصور تھا. کب تم جہالت اور تنگ نظریوں کی تاریکیوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آؤ گے؟ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو کہا جا رہا ہے. اب اگلی پوسٹ دیکھیں, رضا خانیت کا پروگرام جاری رہا یا ختم ہوا؟ میرے خیال میں تو پروگرام تو بڑھ گیا, معاذ اللہ. اب اس کے اوپر دیکھیں, آپ تاریخیں بھی دیکھتے جائیں کہ یہ میری ویڈیو آنے کے بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں یا میری ویڈیو آنے سے پہلے کی یہ باتیں ہیں. اچھا, یہ جو پوسٹ ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بریلویت کے پر اسرار ٹھیکیدار مفتی منیب سے چند سوالات. اور وہ پھر سوالات کیا کیے ہیں جی؟ مفتی منیب الرحمان کیا خود کو بریلوی کہلواتے ہیں؟ نمبر 2, مفتی منیب الرحمان کے والد قاضی حبیب الرحمان دیوبندی جو دیوبند کے فارغ اور دیوبندیوں کے مناظر تھے, مفتی عبدالحلیم ہزاروی کے والد سے مناظرے کرتے رہے, اسی لیے منیب الرحمان دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان سے میل جول خاصا پسند کرتے ہیں. مفتی صاحب کی خصوصی محنت اور مشقت سے آج سالوں بعد ناممکن ممکن ہو گیا, یعنی بریلویت اور کل عدم سپہ صحابہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے, جس کی تصویری شواہد موجود ہیں. اچھا, اب منیب الرحمان صاحب پہ ایک اور اعتراض کیا کیا جا رہا ہے کہ دیوبندیوں کے اکابرین کی گستاخیوں کو گستاخی نہیں مانتے, اسی لیے آج تک اعلیٰ حضرت کے فتاوی حسام الحرمین پر دستخط کرنے کو تیار نہیں اور ذمہ دار مسلک اعلیٰ حضرت کے بنے بیٹھے ہیں. تو اب یہ میری ویڈیو کے بعد سوالات ہوئے یا میری ویڈیو سے پہلے کے سوالات موجود ہیں؟ اب یہ اگلی پوسٹ دیکھیں, 2017 کی یہ پوسٹ ہے.
بات حقیقت ہے، نفرت بریلویوں نے پیدا کیا ہے. یہ کوئی پٹھان ہے شاید یہ لکھ رہا ہے. آج کتنے کروڑ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ دیوبندی وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جب ہی مسجد نبوی کے امام اور مکہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ ہوٹل یا باتھ روم میں چھپ جاتے ہیں. اور یہ الزام نہیں، سچ ہے، دنیا والوں نے دیکھا بھی اور گواہ بھی ہیں. اچھی بات ہے مفتی منیب الرحمان نے یہ سبق دیا کہ اتحاد پیدا کرو، پر بریلوی اتحاد کے لیے تیار ہی نہیں. اب یہاں پر دیکھیں، سیدی اعلی حضرت کے فتاوی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، حسام الحرمین کو گالیاں نہیں دی جا رہی، حسام الحرمین کو خلاف شریعت، خلاف قرآن اور حدیث نہیں قرار دیا جا رہا، بالکل قرار دیا جا رہا ہے. اس کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ اگر تم کہتے ہو جی نہیں ہم حسام الحرمین سے بالکل جو ہے نا وہ متفق نہیں ہے، ہم اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے بالکل متفق نہیں ہے، تو کھل کر کہو، کھل کر سامنے آؤ خدا کے بندو، تاکہ ہمارا سر درد ختم ہو اور تمہارے ساتھ ہم اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح ہم بدمزموں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ تم لوگ کھل کر بھی سامنے نہیں آتے، تو بھائی یہ منافقت ہے، مداہنت ہے، اس کو کیا نام دو گے؟ اب یہ دیکھیں 2019 کی ایک پوسٹ ہے، دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے نگلیاں عاقل رامپور میں 50 مسلمانوں کے نکاح دوبارہ پڑھوا دیے گئے اور کلمہ پڑھوا کر دوبارہ مسلمان بھی بنایا گیا. تو پاکستان کے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ان کی بیوی سے علیحدہ کیوں نہیں کرایا گیا اور ان کا دوبارہ نکاح اور دوبارہ کلمہ کیوں نہیں کروایا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حسامی تلوار یعنی حسام الحرمین کی تلوار صرف مجبوروں، غریبوں اور بے پڑھوں کی گردنوں پر چلتی ہے اور بڑوں اور طاقتوروں سے پناہ مانگتی ہے؟ اب یہ دیکھو کتنی بڑی گالی سیدی و سندی اعلی حضرت کے حسام الحرمین کو دی جا رہی ہے، جو کہ حقیقتاً 100% قرآن و حدیث کے مطابق یہ فتویٰ ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی جات ہیں وہ 100% قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. ان کو یہ گالی نہیں دی جا رہی کھلی کہ بھائی یہ کون سا اصول ہے. اور یہ اعتراض بالکل وہ کرنے والا حق بجانب ہے کہ جب علماء خاموشی سے بیٹھے ہیں اور خاموشی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اور کوئی جو ہے وہ واضح طور پر آ کر نہیں بیان کر رہا کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب اٹھک بیٹھک کر رہے تھے، فقط جو ہے نا ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ میں جو ہے اس کی نیت نہیں کر رہا، میرے دل کے اندر جو ہے میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ عقائد باطلہ رکھنے کی وجہ سے اور اپنے بڑوں کی کفریہ عبارات جاننے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. مجھے یہ پتا ہے، میں تو فقط ورزش کر رہا ہوں، اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ میرا شوگر ہائی نہ ہو، بی پی میرا ہائی یا لو نہ ہو، میں اس لیے جو ہے نا اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں. تو یہ نیتیں کسی نے آ کے واضح کی، یہ منیب الرحمان صاحب نے کوئی ویڈیو اس طرح کا پیغام جاری کیا، کوئی انہوں نے اپنا جو ہے وہ پرچہ جاری کیا کہ جی میں نے اس نیت سے یہ کام کیے تھے اور اس نیت سے کام کرنے کی یہ شرعی دلیلیں ہیں، یہ میری مجبوریاں تھی، یہ میرے آزار تھے. کسی نے کچھ بیان کیا، سارے جو ہے وہ خاموشی کی تصویر بنے رہے. تو مجھے بتاؤ حسام الحرمین کو گالیاں پڑھنی تھی یا نہیں پڑھنی تھی؟ اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو گالیاں پڑھنی تھی یا نہیں پڑھنی تھی؟ اعلیٰ حضرت کو فسادی، فتنہ گر، فتنہ پھیلانے والا کہا جانا تھا یا نہیں کہا جانا تھا؟ بالکل کہا جانا تھا. تو ان تمام باتوں کو ہم اپنے سینوں پہ برداشت کرتے رہے. تو جب بالکل اینڈ ہو گئی تو الحمدللہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کیا. اگر کوئی اپنا فرض منصبی بھولے بیٹھا ہے تو اللہ کرے اس کو یاد آ جائے، اگر اس کو یاد نہیں آتا تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے. 2021 کے اندر یہ پوسٹ ہوئی، مفتی اعظم پاکستان انتہائی قابل احترام مولانا مفتی منیب الرحمان دیوبندی عالم دین شہزادہ اہل سنت مولانا حنیف جالندری کی اقتداء میں نماز ادا فرما رہے ہیں، مگر مفتی صاحب کے پاؤں کے برابر بھی جو لوگ نہیں ہیں وہ ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں. فیصلہ عوام کا، مفتی صاحب کی بات ماننی ہے یا جاہل ملا کی؟ اب یہاں پر دیکھو، کیا سیدی اعلیٰ حضرت کو منیب الرحمان کے پاؤں کی دھول کے برابر، معاذ اللہ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا؟ یہ گالی دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی کہ جی منیب الرحمان صاحب تو نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ملا اور وہ مولوی جو کہتے ہیں جی دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ دیابنا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدمزموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور تمام تر صورتوں کو شرعی دلائل کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس میں نقل فرمایا ہوا ہے. ان تمام فتاوی کو یہ گالی دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی؟ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مانو گے، یہ مفتی صاحب کی مانو گے یا جاہل ملا کی؟ یہ جی معاذ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت جاہل ملا ہیں ان لوگوں کی نظر میں. کیوں؟ ہمارے علماء کی خاموشی کی وجہ سے، ہمارے علماء کے بالکل خاموش رہنے کی وجہ سے. اب وہ کس بنا پر خاموش ہیں، وہ کون سی وجوہات کی بنا پر خاموش ہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے. لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتا، میں جو ہے وہ چپ نہیں ساتھ سکتا. میرے لیے جب تمام تر معاملات میرے سامنے واضح ہوئے، تمام تر حجتیں میرے سامنے کمپلیٹ ہو گئی، تمام حجتیں میں قائم کر چکا، تو الحمدللہ اپنا فرض منصبی میں نے ادا کیا. اور اس بات پہ مجھے ایک لمحے کا بھی کوئی ذرا برابر شرمندگی
نہیں ہے۔ اب یہ 2022 کی ایک پوسٹ دیکھیں، بریلوی مفتی اعظم منیب الرحمان نے ایک دیوبندی عالم کے پیچھے اعلانیہ نماز پڑھی، کیا کسی نے ان کو جماعت سے خارج کیا، ان کو کافر کہا؟ یہ منافقت کب تک؟ اب یہاں پر یہ جو سوال کرنے والا ہے، کیا یہ حق بجانب نہیں ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کر سکتا کہ حسام الحرمین کی تلوار یہ غریبوں پر، لاچاروں پر، مسکینوں پر ہی چلتی ہے یا امیروں پر، بڑوں پر بھی چلتی ہے؟ اور یہ اعتراض کرنے میں وہ حق بجانب ہے یا نہیں کہ بھائی یہ کیا تم لوگوں نے اس کے اوپر بھی منیب الرحمان صاحب پر بھی حکم لگایا یا نہیں لگایا؟ ان کا یہ فعل شریعت کے کس دائرے میں آتا ہے؟ فتاوی رضویہ کی روشنی میں کس اعتبار سے یہ فعل جائز ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ وہ منافق کہنے میں ہمیں حق بجانب نہیں ہے؟ اگر ہم خاموش رہتے ہیں، اگر ہم نہیں بولتے اور یہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں دیکھیں کام کرنے دیں، جی کام ہو رہا ہے، او بھائی کام ہو رہا ہے، اور جو کام ڈل رہے ہیں ان کا کون حساب دے گا؟ ان کے حوالے سے کون بولے گا؟ ان کے اوپر جو ہے وہ کون گرفت کرے گا؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ پہلے سے ہوتی رہی ہیں۔ میں نے جو ہے ان چیزوں کو منظم کر کے اور ان پر سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوی پڑھ کر میں نے مطالبہ کیا کہ وہ توبہ اور رجوع کریں، یا ایسی کوئی دلیل آ کر دیں کہ بالکل ان کے تمام جو افعال ہیں جن کے اوپر میں نے اعتراضات وارد کیے وہ سب کے سب بے غبار ہو جائیں اور شریعت مطہرہ کی نظر میں جائز ہو جائیں۔